السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صفحہ نمبر 60 ہے 60، اور نشانی نمبر تجارت بڑھ جائے گی 56 ہے۔ دجال اور علامات قیامت کا بیان، اور علامات صغریٰ ہم پڑھ رہے تھے، یعنی قیامت کی چھوٹی علامات۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان بین یدی الساعہ فشو التجارتی حتی تعین المرأۃ زوجہا علی التجارتی۔ قیامت کے قریب تجارت پھیل جائے گی، یعنی اب قیامت کے قریب بیچ میں آپ کو نا لائن وہ ڈاٹس نظر آ رہے ہیں، مینس کے باقی نشانیوں کو یہاں پہ اسکپ کیا گیا ہے، فوکس کروایا گیا ہے کس پر، کہ تجارت پھیل جائے گی حتیٰ کہ عورت تجارت میں اپنے خامد کا تعاون کرے گی۔ عمر بن تغلب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان من اشراط الساعۃ ان یفشو المال ویکثر وتفشو التجارۃ ویظہر العلم ویبیع الرجل البیع فیقول لا حتی استأمر تاجر بنی فلان ولیلتمس فی الحی العظیم الکاتب فلا یوجد۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ مال عام ہو جائے گا، یعنی بہت زیادہ ہو جائے گا، پھیل جائے گا اور بڑھ جائے گا، تجارت پھیل جائے گی، علم ظاہر ہوگا، آدمی سودا کرے گا پھر کہے گا نہیں پہلے میں فلاں تاجر سے مشورہ کر لوں، کیونکہ یہ اوپر والی حدیث کی وہ ہے کہ تجارت اتنی بڑھ جائے گی، تاجر اتنے ہو جائیں گے کہ وہ کہے گا کہ میں ابھی کسی اور سے مشورہ کر لوں، سیکنڈ اوپینین لے لوں۔ اور ایک بڑے محلے میں کوئی لکھنے والا تلاش کیا جائے گا لیکن نہیں ملے گا۔ تو یہاں پر جن چیزوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے وہ ہے کہ تجارت بہت زیادہ پھیل جائے گی۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت ہمیں یہ بھی نشانی پوری ہو گئی ہے نا، نظر آ رہا ہے کہ، اور اس میں کسی زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ مارکیٹس کی باقاعدہ جگہیں ہوتی تھیں یا دکانوں کی بھی جگہیں ہوتی تھیں سوری، لیکن اب اس بات کو آپ بھی دیکھ رہے ہیں، میرا خیال ہے تمام ملکوں میں یہی صورتحال ہے کہ مالز بڑے بڑے قائم کیے جا رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بھی ہیں، اور اس کے بعد یہ ہے کہ رہائشی علاقے بھی دکانوں سے محفوظ نہیں ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اور بعض اوقات تو یہ صورتحال ہے کہ لوگوں نے اپنے گھر کے نیچے ہی دکانیں بنائی ہوئی ہیں، اور یعنی کہ ہر طرف ایک تجارت کا ہی سما ہے، ہر طرف بازار ہی ہیں، حالانکہ زمین پر جو دو ایسی ناپسندیدہ جگہیں جہاں پر انسان صرف ضرورت کے لیے جائے اور جلدی واپس آ جائے، وہ بازار اور واش رومز ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف باتھ روم سجا دیے گئے ہیں، وہاں پر انسان اتنا ٹائم لگاتا ہے اپنے چہرے کی خوبصورتی اور اس میں، اور دوسری طرف بازاروں کا بھی یہی حال ہے کہ ضرورت کے علاوہ کیا انسان ونڈو شاپنگ کے لیے یا ویسے ہر وقت وہاں پر نعوذ باللہ پایا جاتا ہے، اور اگر جو باقاعدہ گھر سے پلان کر کے جاتے ہیں کہ نہیں ہمیں وہاں سے جلد نکل آنا ہے، وہ بھی وہاں پہ جا کے اتنی یعنی رنگینی ہے کہ وہاں پہ پھنس جاتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ جب وہ گھروں کے اندر ہی یعنی ماحول ہے، یعنی گلی محلوں میں دکانیں کھلی ہوئی ہیں، تو آپ یہ دیکھیں کہ کیا صورتحال ہے نا۔ تو پھر ہوتا کیا ہے کہ وہی جو ہم نے پیچھے ہم نے وہ پڑھی تھی نا، وہ آج آپ میں سے بلکہ کسی نے ذکر نہیں کی، وہ بڑی اہم چیز تھی، اس میں بتایا گیا تھا کہ تمہارے دلوں میں زندگی سے محبت ہے اور موت سے تم نفرت کرو گے نا، تو اس وجہ سے بھی جو غیر مسلم اقوام ہیں وہ مسلم امہ پر غلبہ پاتی جا رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ جب ہر طرف دنیا ہی دنیا ہے، بازار کھلے ہیں، خرید و فروخت کا ہی معاملہ چل رہا ہے، تو وہ کون سے لمحات ہیں جب انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تعلق پیدا کرے گا، ٹھیک ہے، یعنی اللہ کی طرف رجوع کرے گا۔ تو یہاں پر فرمایا کہ تجارت پھیل جائے گی حتیٰ کہ عورت بھی تجارت میں اپنے خامند کا تعاون کرے گی، یعنی پوری نہیں پڑ رہی نا جیسے، اور اس میں یہ بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وسائل کم کر دیے ہیں یا رزق کم ہو گیا، وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ مال عام ہو جائے گا، بڑھ جائے گا، اتنا مال ہے، اتنی اشیاء ہیں کہ میں کل بیٹھی سوچ رہی تھی کہ اگر ہم اپنے گھر کی اشیاء کو گننا چاہیں تو ہم شمار ہی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، اور یہ ہماری نظروں کو اتنی یعنی کہ یوز ٹو ہو گئی ہیں چیزیں کہ پہلے آپ کسی کے گھر میں داخل ہوتے تھے نا تو اس کے گھر کی صفائی ستھرائی کا یہ عالم تھا کہ چیزیں سمٹی ہوئی الماریوں میں اور کم سامان نظر آتا تھا سامنے نا، لیکن اب یہ صورتحال ہے کہ کم بھی کرو تو پھر بھی بہت ساری چیزیں باہر ہیں، کیونکہ وہ ہم نے ان کو ضرورت کی فہرست میں لا کر گھروں کو بھر لیا ہے، ٹھیک ہے، تو مال تو بہت زیادہ ہے،
اور بڑھ جائے گا. مال ہے، یہ سارا کچھ مال ہی ہے نا، ضرورتیں، سامان جو ہم نے گھروں میں اکٹھے کیے ہوئے ہیں. لیکن اس کے بعد دوسری طرف یہ صورتحال ہے کہ یعنی قناعت نہیں ہے. تو عورت کیا ہے، وہ مرد کے ساتھ لگی ہوئی ہے، وہ بھی کاروبار میں شریک ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر وہی بات ہے، ایکسیپشنز ہیں. یعنی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ عورت ضرورت کی وجہ سے نوکری کر رہی ہے، جاب کر رہی ہے، ملازمت کر رہی ہے، اور لیکن یہ ہے کہ بلا وجہ صرف آسائشات کے حصول کے لیے، یا پھر جیسے اب یہاں پر ان ملکوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ بچوں کی تربیت اور اس کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے. بس یہ ہے کہ مرد اور زن دونوں اس میں نوکریوں میں ہی ہیں، اور 12 14 گھنٹے کی شفٹس کرائی جاتی ہیں. اور عورت کا تو یہ حال ہے نا کہ وہ تو آپ دیکھیں کہ 8 9 گھنٹے کی شفٹ میں ہی وہ بمشکل پھر گھر کا آ کے کر پاتی ہے. ٹھیک ہے. تو اوورآل جو اس سے جو ہمیں چیز نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں دھیان ہے، دنیا پر بہت زیادہ فوکس ہے، اور تجارت پھیل جائے گی، علم ظاہر ہوگا. علم تو بہت زیادہ ہے، ہم دیکھتے ہیں ہر طرف انفارمیشن پھیلائی جا رہی ہیں، لیکن وہ علم جس پر عمل کیا جائے وہ نہیں نظر آ رہا. اور پھر فرمایا کہ آدمی سودا کرے گا، پھر کہے گا میں فلاں تاجر سے مشورہ کر لوں، یعنی یہ حال ہو جائے گا. اور یعنی ہر کوئی تجارت میں موجود ہے. اور ایک یہ کہ بڑے محلے میں کوئی لکھنے والا تلاش کیا جائے گا لیکن نہیں ملے گا. اچھا، اوپر بتایا کہ علم تو بڑھ جائے گا لیکن قلم سے لکھنے والے کم ملیں گے، کاتب کم ملیں گے. میرا خیال ہے مجھے چیک کرنا پڑے گا کہ یہ کون ابھی. اچھا، اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ علم تو بڑھ رہا ہے لیکن دوسری طرف ہاتھ سے لکھنے والا نہیں ملے گا. ٹھیک ہے. یعنی کاتبین کم ہوتے جا رہے ہیں. ہم بھی کیا ہے، ڈیوائسز پہ تو پھر بھی لکھ رہے ہیں، لوگ کر رہے ہیں، ٹائپنگ بہت ہو رہی ہے، لیکن جو قلم سے لکھنے والے ہیں وہ تو قلم کو لازم پکڑیں. علم قلم سے ہی سکھایا گیا اور اسی سے ہی سیکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. ہم میں سے ہم کتنے ہی لوگ ہیں جو یہ خطاطی اور یہ سب کو چھوڑ چکے ہیں، تو ہاتھ سے لکھنے کو پریفر کریں اور یہ کریں. اور اس میں انہوں نے نیچے لکھا ہوا ہے کہ آج سائنسی ترقی اور جدید مشینری اور کمپیوٹر وغیرہ کی ایجاد کی وجہ سے تجارت تو بڑھ گئی ہے، لیکن ہاتھ سے لکھنے والے کاتبوں کی اہمیت کم ہو گئی ہے. یا اس کا یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ تجارت اور کاروبار بڑھنے کی وجہ سے لوگ بچوں کے ابتدائی عمر میں ہی کام کاج میں ڈال دیں گے، تعلیم نہیں دلوائیں گے. واقعی یہی صورتحال ہو رہی ہے. یعنی بچے کو دیکھو تو اس کو مال کمانے کی پڑ گئی ہے. وہ آن لائن اس کو پتہ ہے کہ بھئی یہاں پہ میں یہ کر لوں گا، وہ کر لوں گا تو میں کچھ پیسے حاصل کر لوں گا. اور پھر یہ یوٹیوبر جو ہیں وہ بھی اس کے پیچھے بھی ایک ریزن یہ ہوتی ہے کہ وہ مال کمانا چاہ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو پھر لکھنے والا یعنی پڑھا لکھا شخص کوئی کم ہی نظر آتا ہے. ٹھیک ہے. بلکہ بچوں کو جو ان سے ایک خاص عمر تک، ٹھیک ہے کہ ایک خاص عمر میں ان کو جا کر کمانا ہے، لیکن اس سے پہلے ان کو روکنا چاہیے کہ بھئی یہ تمہارے لکھنے پڑھنے کی عمر ہے، اس کی طرف توجہ دو. کیونکہ میں نے خود ایک بچی کو مشاہدہ کیا کہ وہ چاہ رہی ہے کہ یعنی آن لائن وہ تجارت میں حصہ لے اور کمائے. ٹھیک ہے. تو اس لالچ سے بچوں کو نکالنا چاہیے جو بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور پھر یہ کہ دھوکہ بھی کھاتے ہیں آن لائن. اس طرح جب وہ کوئی نہ کوئی کام کرتے ہیں شروع، تو دھوکہ بھی کھا رہے ہوتے ہیں، لیکن مال کمانے کی ہرس ہے. اور پھر تعلیم حاصل کرنے کی اہمیت جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے. اور اس میں ایک یہ بھی کہ قلم کی اہمیت کم ہو رہی ہے. جس چیز کو لوگ پسند کرتے ہیں نا، ہم اس طرف جا رہے ہیں جس کی طرف ہمیں اللہ نے بلایا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ یہ دیکھیں کہ کاتبین کی کتنی زیادہ اہمیت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کم ہی پڑھے لکھے لوگ تھے، لکھنا پڑھنا کم لوگ جانتے تھے. جب وحی اترتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ کاتبین وحی کو بلاتے تھے اور وہ لکھتے تھے آ کے. تو اگر ہم اہل القرآن بننا چاہتے ہیں تو لکھنا بھی ہمیں سیکھنا ہے انشاءاللہ. تو ہم نے لکھنا سیکھا ہوا ہے، لیکن اب ہم قلم چھوڑتے چلے جا رہے ہیں. ایون میں دیکھ رہی تھی گروسری لسٹ بھی بنانی ہو تو وہ بھی ہم ڈیوائس پہ ہی بنا کے فارغ ہو جاتے ہیں. لکھنا خود بھی سیکھیں، بچوں کو بھی سکھائیں. اب میں دیکھتی ہوں کہ ہینڈ رائٹنگز بڑی خراب ہیں. بچے شرم محسوس کرتے ہیں کہ لکھیں گے تو دوسرا کیسے پڑھے گا. ہاں، تو کیونکہ اس کی اہمیت ہم لوگوں نے خود ہی نکال دی نا، اپنی زندگیوں سے بھی نکال رہے ہیں، بچوں کی زندگیوں سے بھی، اور ان چیزوں کو پکڑ لیا ہے جن کا معاشرے میں رواج ہے. اس کے بعد اگلی نشانی ہے نشانی نمبر 57. زلزلے بہت زیادہ آئیں گے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعۃ حتی یقبض العلم و تکثر الزلازل. قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ علم قبض کر لیا جائے گا اور زلزلے بکثرت ہوں گے. اللہ اکبر. یعنی علم اٹھتا جا رہا ہے اور جو ہے اعمال کا پھر اندازہ دیکھ لیں. کیونکہ علم ہوتا ہے
تو ہی ایمان انسان کا سلامت ہے، استقامت وہ حاصل کرتا رہتا ہے اور عمل پر اس کا دل ابھرتا ہے. جب علم نہیں ہوتا تو پھر بس کاپی رہ جاتی کہ جو دوسرے کر رہے ہیں وہ کرتے چلے جاؤ. اور جب اب یہ بھی یاد رکھیں کہ زمین پر جو بھی آفات آتی ہیں نا، جو وہ انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے آتی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم قبض کر لیا جائے گا اور زلزلے بکثرت ہوں گے. تو یہ آگے سے آگے یعنی ایک دوسرے سے لنکڈ اپ ہو رہی ہیں چیزیں. تو قیامت کے روز بھی ایک شدید زلزلہ ہی آنا ہے اور آنے واحد میں سب کچھ ہلاک ہو جائے گا. اور آپ یہ دیکھیں کہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ قیامت اشرار پر قائم ہوگی، بدی اتنی زیادہ پھیل جائے گی کہ کوئی کسی کو برائی سے روکنے والا ہوگا ہی نہیں. کہ تو وہ زمین کا جانور بھی اسی لیے نکلے گا نا کہ پھر اللہ اس کو زبان دے گا اور وہ کہے، وہ اچھے اور برے کی تمیز کر دے گا. تو فرمان نبی کے مطابق قیامت سے پہلے بھی علامت کے طور پر کچھ زلزلے آئیں گے. اگر تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک عرصے سے زلزلوں کا سلسلہ بھی جاری ہے اور روز بروز ان میں اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے. تاریخ کا قدیم ترین زلزلہ کب اور کہاں آیا یہ وثوق سے نہیں کہا جا سکتا. البتہ پہلا زلزلہ جو انسان نے اپنی تحریر میں ریکارڈ کیا وہ تقریباً 3000 برس قبل 1177 قبل مسیح میں چین میں آیا تھا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے بھی پہلے. پورے شہر کو ملیامیٹ کر دینے والا زلزلہ 226 قبل مسیح یونان کے جزیرے روہوڈس میں آیا تھا، جس نے یہاں کے شہر کیمریوس کو نیست و نابود کر دیا اور ساتھ ہی اس شہر کے ساحل پر نصب عظیم و شان مجسمہ ہیلوس بھی تباہ ہو گیا، جس کا شمار دنیا کے 7 عجائبات میں ہوتا ہے. 18ویں صدی عیسوی میں تقریباً 13 بڑے زلزلے آئے جنہوں نے امریکہ، جاپان، چین، انڈیا، ایران، اٹلی، ایکواڈور، پیرو اور انڈونیشیا وغیرہ کے علاقوں کو متاثر کیا. 19ویں صدی میں زلزلوں کی یہ تعداد مزید بڑھ گئی، حتیٰ کہ ایک ملک امریکہ میں ہی 17 زلزلے آئے. یہ سلسلہ 20ویں صدی میں بھی بدستور جاری رہا. 21ویں صدی میں ہم دیکھتے ہیں یہ تسلسل قائم رہا. 2004 میں سب سے بڑی تباہی 26 دسمبر کو انڈونیشیا کی ریاست سماٹرا میں زیر سمندر زلزلے سونامی سے آئی. یہ آپ یاد ہے نا کہ جب ہم لوگوں نے سنا تھا کہ سمندر میں جو زلزلہ آیا تھا، اس سے اٹھنے والی لہریں انڈونیشیا، ملائیشیا، بنگلہ دیش، انڈیا، تھائی لینڈ، سری لنکا، برما، مالدیپ، صومالیہ، کینیا، تنزانیہ، مدغاسکر اور جنوبی افریقہ تک گئیں. اس تباہی سے ہونے والی اموات 5 لاکھ سے زائد ہیں. یعنی یہ ان ایکسپیکٹڈ تھا بالکل کہ سمندروں میں بھی زلزلے آئیں گے. 8 اکتوبر 2005 کو اب تک کا شدید زلزلہ پاکستان کے شمالی علاقے میں آیا. ریکٹر اسکیل پر اس کی شدت 7.6 تھی اور آپ کو یاد ہوگا یہ جو تھا، یہ ان شہروں کو تو اس نے متاثر کیا، یعنی کشمیر، اسلام آباد، بالاکوٹ، مانسہرہ اور ہزارہ اور بہت سے چھوٹے بڑے دیہات اور قصبوں کو شدید نقصان پہنچا. اور اس سے دوسرے شہروں کو بھی جھٹکے محسوس ہوئے تھے، آپ کو اگر یاد ہو، یعنی لاہور تک اس کے جھٹکے محسوس کیے گئے تھے. اور ہاں، اور کہا جاتا ہے کہ اگر وہ زلزلہ جو لہریں آگے بڑھی تھیں وہ اگر واپس پلٹتی، یعنی جو زمین میں چٹانیں آگے بڑھ رہی تھیں وہ اگر واپس پلٹ جاتی تو مزید تباہی آتی. یعنی جو جن شہروں تک یہ جھٹکا محسوس کیا گیا تھا ان کو بھی لے ڈوبتی ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم پر رحم فرما دے. اور یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ جو بھی عذاب ہوتے ہیں یہ دراصل انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، جس سے عارضی اور سماوی آفات آتے ہیں. جی، اور یعنی یہاں پر تو یہ کتاب جب تک لکھی گئی انہوں نے تب تک کے زلزلے دیے ہیں. تو عمل کی جو بات ہے وہ یہ سیکھنے والی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو بھی باتیں ہمیں وحی کے ذریعے پہنچی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتی ہیں تو یہ برحق ہے. تو انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے عمل کو سنوار لے اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے کہ اس کے عمل کی مہلت ختم ہو جائے. پھر اس کے بعد اگلی نشانی ہے 58 خواہشات پیٹوں اور شرمگاہوں کے فتنے کا باعث ہوں گی. ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا مما اخشا علیکم شہوات الغی فی بطونکم و فروجکم و مضلات الفتن. بلا شبہ میں تمہارے متعلق ان گمراہ کن خواہشات سے خائف ہوں جو تمہارے پیٹوں اور تمہاری شرمگاہوں کو گمراہ کر دیں گی اور گمراہ کر دینے والے فتنوں سے بھی خائف ہوں. ایک روایت میں مضلات الہوا گمراہ کر دینے والی خواہشات کے لفظ ہیں. اہل علم کا کہنا ہے کہ الغی گمراہی اور برائی میں انہماک کا نام ہے. یعنی الغی ایسی گمراہی ہے جس میں انسان بہت ہی لذت، یعنی کہ اس میں پھنس ہی جاتا ہے، اسی میں منہمک رہتا ہے، اس کو پھر اپنی کوئی چیز یاد ہی نہیں رہتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی ایک گمراہی تو یہ ہوتی ہے نا کہ آپ اللہ کی راہ پہ لگے ہوئے ہیں
لیکن کوئی چیز ہے کہ وہ اس نے آپ کو کھینچ لیا، آپ اس میں پھنسے پھر نکل آئے. لیکن یہ وہ الغی، وہ بڑی ہوئی گمراہی ہے اور برائی ہے کہ اس میں انسان منہمک ہو جائے، اسی میں پڑا رہے. اور المدلات ہر وہ چیز ہے جو لوگوں کو حق سے دور کر دیتی ہے، یعنی کوئی بھی ایسی گمراہ کرنے والی چیز جو آپ کو حق سے ہٹا دے اور باطل کی طرف مائل کر کے انہیں ہلاک کر دیتی ہے، یعنی انجام اس کا ہلاکت ہے. الہوا ہر وہ چیز ہے جس کا انسان قصد کرتا ہے، یعنی یہ وہ خواہش ہے جس کی طرف انسان بڑھتا ہے، اس کا ارادہ کرتا ہے، اسے پسند کرتا ہے، اس سے خوش ہوتا ہے، اسے چاہتا ہے اور اس کی طرف مائل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور ہوتی وہ شریعت کے خلاف ہے، یہ اس کی مرضی کی خواہش ہوتی ہے. جیسے پچھلی دفعہ بات ہو رہی تھی نا کہ دنیا میں تھوڑا عرصہ انسان صبر کے ساتھ اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزار لے تو پھر اس کو جنتیں اس کی مرضی کے مطابق ملیں گی. لیکن انسان الٹا معاملہ کرتا ہے اپنے ساتھ، اس دنیا میں اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے. آپ یہ دیکھیں نا، جب ہم بچوں کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں، نہیں میری مرضی نہیں ہے ابھی یہ کام کرنے کی، ٹھیک ہے، یا میرا دل نہیں چاہ رہا. تو ہم نے اپنی تربیت کرنی ہے کہ اس دنیا میں اللہ کی مرضی کے مطابق اپنے زندگی کو بدل لیں اور ہوا سے بچ جائیں جو ہمیں اپنی مرضی کی طرف الجھاتی ہے. اور اس حدیث سے معلوم ہو رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خائف تھے کہ امت کے افراد پیٹوں اور شرمگاہوں کی خواہشات کی پیروی میں لگ کر گمراہی کا شکار ہو جائیں گے. تو یقیناً آج ایسا واقعہ میں ہو چکا ہے کہ لوگ نہ تو پیٹ بھرنے کے لیے حلال و حرام کی پرواہ کرتے ہیں اور نہ ہی جنسی تسکین کے لیے، العیاذ باللہ. تو قرآن میں ہمیں حکم دیا گیا کھاؤ اور پیو اور اسراف نہ کرو. ٹھیک ہے. یعنی کھانے پینے کا حکم ہے، یہ وہ انسان کی ضرورت ہے کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس کو کھاؤ پیو، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی بندگی کر سکو، اس کا شکر ادا کر سکو اور اس کے جو فرائض ہیں ہم پر ان کو بحسن و خوبی ادا کر سکو. لیکن اسراف سے بچنے سے اسراف سے بچو، اسراف سے روکا گیا. اسراف کیا ہے؟ ضرورت میں حد سے بڑھ کر لگانا، یا ان چیزوں میں لگانا جو ضرورت بھی نہیں ہے، یا اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا. ٹھیک ہے. یہ سب اسراف میں آتا ہے. تو ہم میں سے ہر کوئی دیکھ سکتا ہے کہ ہم ایسا تو نہیں ہے کہ کھانے پینے میں یعنی پیٹ کے لیے ہم اسراف میں جا پڑے ہیں، اور دوسری طرف شرمگاہوں کی حفاظت کا حکم ہے ہمیں. تو لیکن اس کی خواہشات میں انسان نہ حلال کی پرواہ کرے نہ حرام کی، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ناجائز جو تعلقات ہیں وہ تو اوبویس ہیں، ظاہر ہیں. ٹھیک ہے. جیسے زنا ہے، لواطت ہے، اور بھی بدکاری کی جو بھی اقسام ہیں. اور اس سے آگے بڑھ کر جو نعوذ باللہ شرمگاہ کے مختلف طرح کے نکاح جو ہیں وہ لیگلائز کر دیے گئے ہیں. اور یہ صرف غیر مسلم ممالک میں نہیں بلکہ مسلمان ممالک میں بھی اس کو بہت پروموٹ کیا جاتا ہے، نعوذ باللہ. اور یہ جو سیم جینڈرزم ہے اور یہ سارا کچھ ہے، نعوذ باللہ، یہ سب کچھ، تو یہ چیزیں دیکھیں ہمارے سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں. تو یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں کہ حلال حرام کی پرواہ نہیں رہی. اور جنسی تسکین کے لیے آپ یہ یاد رکھیں کہ چاہے حلال تعلق ہو اس میں بھی حد سے بڑھنے کی اجازت نہیں دی گئی. ٹھیک ہے. یعنی جو پابندیاں ہم پر عائد کی گئی ہیں ان کو حلال طریقوں میں بھی مد نظر رکھا جائے گا. جیسے کھانے پینے میں اسراف سے بچنے سے روکا گیا، اسی طرح اپنے حلال تعلق میں بھی اس کی بھی ایک لیمٹ ہوگی. ٹھیک ہے. اور اس میں ایک تو یہی ہے نا کہ یعنی انسان آپس میں ہی زوجین کے اس میں حقوق و فرائض میں نہ کہ پڑھ کے اور اللہ کے فرائض کو نظر انداز کر دے. اور دوسرا یہ کہ جن راستوں سے روکا گیا ہے ان راستوں کے ذریعے سے جنسی تسکین حاصل کرے، خواہ وہ حلال زوج سے ہی حاصل کیا کر رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پر رحم فرما دے اور ہمیں بہترین علم کی توفیق دے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اس کے بعد نشانی نمبر 59 ہے، بارش ہوگی مگر اناج نہیں اگے گا. انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى يمطر الناس مطرا عاما ولا تنبت الارض شيئا. قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ لوگوں پر بہت بارش برسائی جائے گی، بہت زیادہ، لیکن زمین کوئی چیز نہیں اگائے گی. دوسری حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیست السنۃ بأن لا تمطروا ولکن السنۃ ان تمطروا وتمطروا ولا تنبت الارض شیئا. قحط یہ نہیں کہ تم پر بارش نہ برسائی جائے، بلکہ قحط یہ ہے کہ تم پر بارش تو خوب برسائی جائے لیکن زمین کچھ نہ اگائے. قیامت کی یہ نشانی ابھی تک ظاہر نہیں ہوئی، تاہم قیامت سے پہلے اس کا بھی ظہور ضرور ہوگا
اور موسلا دھار بارش کے باوجود لوگ پیداوار سے محروم اور قحط سالی کا شکار ہوں گے۔ اچھا وہی بات ہے کہ یہ کتاب، ہاں یہ پوری، ہاں یہی میں کہنے لگی تھی، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ کتاب پہلے کی لکھی گئی ہے، اس وقت یہ بھی نشانی پوری ہو گئی ہے، بارشیں اس قدر ہوتی ہیں کہ وہ نقصان پہنچا دیتی ہیں، ٹھیک ہے، اور اگتا کچھ نہیں ہے، اور کچھ ممالک میں تو واقعی یہی صورتحال ہے کہ بارشیں ہوتی ہیں لیکن کچھ نہیں اگتا، زمین نہیں کچھ اگاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ اور اس میں حالت وہی ہے کہ لوگوں کا اللہ سے جو تعلق ہے نا وہ اس حد تک، یعنی گمراہی میں لوگ آگے سے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، تو اعمال پر، لوگوں کے اعمال کے باعث جب یہ عرضی اور سماوی آفات آتی ہیں تو ان میں گھن کے ساتھ گیہوں بھی پیسے گا نا، پھر ہر بندہ متاثر ہوگا، پھر وہ جب سیلاب آتے ہیں تو پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ ان میں کون سا مومن کسان ہے جس کی فصل کو نقصان نہ پہنچے، وہ بھی ہوتا ہے، اور عام بندہ بھی، پھر ظاہر ہے ہر کوئی اپنی نیتوں کے مطابق اٹھایا جائے گا، لیکن یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ نشانی بھی پوری ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرما دے۔ تو بنیادی طور پر پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ یہ جو ہم نشانیاں پڑھتے ہیں اس کا مطلب ایک دوسرے کو یعنی کہ چمبے میں ڈالنا نہیں ہے، جیسے آج کل خبریں بھی دی جاتی ہیں تو ایسے جیسے وہ، یعنی میں کہتی ہوں کہ خبریں سنانے والے بھی جو ہیں وہ ایسے جیسے کوئی پتہ نہیں کیا چیز بتا رہے ہوتے ہیں، بلکہ ان میں تو ہمارے لیے تنبیہ ہے کہ ہم ڈر جائیں اور اپنے اعمال کو اسی دنیا میں سنوار لیں، کہ اس دنیا کی مہلت سے فائدہ اٹھا لیں، ہمارا ہر لمحہ اللہ کی اطاعت میں ہو اور ہم ہر وقت کچھ نہ کچھ عمل کر رہے ہوں، ٹھیک ہے، اپنے اعمال کی فہرست بنا لیں کہ مجھے یہ کام کرنا ہے، مجھے یہ کام کرنا ہے، علاوہ وہ کاموں کے جو آپ ہمارے روٹین کے کام ہیں، جو ہماری ضرورتوں کے کام ہیں، کھانا پینا، اٹھنا جاگنا جو بھی ہے، بلکہ ان کو بھی ہم سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق لے آئیں اور ٹارگٹس کریں مختلف اعمال کو، ٹھیک ہے، اعمال کے فضائل کو جاننے کی کوشش کریں تاکہ ہمیں ان اعمال پر استقامت ملے۔ اس کے بعد ہے یہود و نصارہ کی مشابہت شروع ہو جائے گی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى تأخذ، اگلا صفحہ ہے دیکھیے گا، امتی بأخذ القرون قبلها شبرا بشبرا وذراعا بذراع، فقیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفارسی والرومی، فقال ومن الناس الا اولئک، قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ میری امت پہلی امتوں کے بالکل برابر ہو جائے گی، جیسے بالشت بالشت کے اور ہاتھ ہاتھ کے برابر ہوتا ہے۔ پوچھا گیا اے اللہ کے رسول، پہلی امتوں سے مراد اہل فارس اور رومی یعنی نصرانی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اور کون ہیں، ٹھیک ہے، اور اسی سے اگلی بھی جون سی ہے وہ پڑھ لیتے ہیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا شِبْرًا وَذِرَاعًا ذِرَاعًا حَتَّى لَوْ دَخَلُوا حُجْرَ دَبٍّ تَبِعْتُمُوهُمْ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ قَالَ فَمَنْ، تم اپنے سے پہلی امتوں کی ایک ایک بالشت شبرن شبرن و زران زران اور ایک ایک گز میں اتباع کرو گے، یعنی ہر قدم پہ ان کے ساتھ ساتھ ایک جیسے ہو جاؤ گے، حتیٰ کہ اگر وہ کسی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوئے ہوں گے تو تم اس میں بھی ان کی پیروی کرو گے۔ ہم نے پوچھا اے اللہ کے رسول کیا یہود و نصارہ مراد ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اور کون مراد ہیں، ٹھیک ہے، اوپر جو ان سے اہل فارس آئے ہیں اور نیچے جو ان سے ہیں رومی یعنی نصرانی ہیں۔ فارس جو ہیں وہ آتش پرست ہیں، آگ کی عبادت کرنے والے، یعنی مشرکین اس میں شمار ہو گئے، اور اہل کتاب یعنی نصرانی، اور دوسروں میں یہود و نصارہ یعنی تمام اہل کتاب بھی شامل ہو گئے، اور ہنود مشرک جو بھی آگ کی عبادت کرنے والے ہیں سارے۔ اور آپ یہ دیکھیں گے مسلمان اس گمراہی میں بھی پڑ گئے ہیں، شب و روز یہود و ہنود کی اندھی تقلید میں مصروف ہیں، ویلنٹائن ڈے ہے، اپریل فول ہے، کرسمس، بسنت اور اس جیسے دیگر تہوار کافروں سے بڑھ کر مسلمان منا رہے ہوتے ہیں۔ آگ جلائی جاتی ہے تو پھر آگ بھی جلانی ہے، وہ کیا فائر ورکس ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ مسلمانوں نے بھی کرنے ہیں، حالانکہ آگ سے عذاب دیا جانا ہے وہاں پر، اور اس سے کھیلا جائے دنیا میں، یعنی یہ انسان کی ضرورت کے لیے پیدا کی گئی ہے، اور یہ شب برات کے نام پر جو ہے مسلمان اس میں بھی آگ سے ہی کھیل رہے ہوتے ہیں۔ تہوار ہی نہیں بلکہ لباس و زینت، رہن سہن، بود و باش، وضاقتہ، بول چال پوری ان کی نکالی کی کوشش کرتے ہیں۔ یعنی اگر ہم دو لوگوں کو دیکھیں، ایک مسلمان اور ایک نان مسلم ہو، تو ہم ان کے لباس سے بھی نہیں پہچان سکتے کہ ان میں ایک مسلمان ہے اور دوسرا نان مسلم ہے۔
مسلمانوں کی معیشت، معاشرت، سیاست، کلچر، تعلیم بطور خاص، اس سب چیزوں پر بطور خاص اہل مغرب کا رنگ چڑھا ہوا ہے۔ یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ مسلمان غیر محسوس انداز میں یہ تسلیم کر چکے ہیں کہ اسلامی تعلیمات اور نبوی طرز زندگی سے بڑھ کر ان کے لیے مفید اور بہتر کفار کے طور طریقے ہیں، اور یہی چیز ان کی تباہی، ذلت و رسوائی، غلامی، زوال اور روز بروز کی پستی کا بنیادی سبب ہے۔ آج اگر مسلمان حقیقی ترقی، خوشحالی اور دنیا میں عزت چاہتے ہیں تو انہیں کافروں کی مشابہت اور انتی تقلید چھوڑ کر اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا ہوگا۔ تو یہاں پر انہوں نے خاص طور پر فوکس کرایا ہے کہ یہ جو ہم کرتے ہیں نا، یہ کیوں ہوتا ہے کہ ہم یہود و نصارہ کی پیروی کرتے ہیں یا مشرکین اور ہنود کی اندھی تقلید میں مصروف ہیں، کیونکہ ہم ان سے متاثر ہیں۔ تو جب ہم متاثر ہوتے ہیں نا تو ہم انہی جیسا بننا چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے دین سے ہم متاثر نہیں ہیں۔ جو اللہ نے ہمارے لیے اتارا ہے اس سے ہم راضی نہیں ہیں۔ ہم کہتے تو ہیں روز رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد نبیّا، لیکن کبھی اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کے سوچیں کہ کبھی اللہ کے کسی حکم کی پیروی کرتے ہوئے آپ دل سے راضی ہوتے ہیں؟ آپ خوش ہوتے ہیں کہ الحمدللہ مجھے اللہ نے یہ دین دیا ہے جو کامل ترین دین ہے اور جس سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے؟ چاہے میری سیاست ہو، چاہے میری معیشت ہو، چاہے میری کوئی بھی کلچر ہو، میری تعلیم ہو، میرا لباس ہے، میرا رہن سہن کا طریقہ ہے، میرے رسم و رواج ہیں، میرے چال ڈھال ہے، وضع قضا ہے، بول چال ہے، سب کی سب کیوں نہیں قرآن و سنت سے متاثر؟ کیوں نہیں ہم احادیث اور سنتوں سے متاثر اور ہم عمل کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اور صحابہ جیسا، صحابیات جیسا؟ ٹھیک ہے، تو ہم سب اپنی اپنی جگہ پر دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ جب ہم کسی چیز سے متاثر ہوتے ہیں نا، جو چیز ہمیں اچھی لگتی ہے نا، وہ ہمارے عمل میں ڈھل جاتی ہے۔ تو اکثریت کا تو یہ حال ہے کہ وہ یہود و نصارہ کی پیروی میں پڑی ہوئی ہے۔ ہمارے اٹھنے جاگنے کے معمولات دیکھ لیں، ہمارے کھانے پینے کے اوقات دیکھ لیں، ہمارے کھانے پینے کے حالات دیکھ لیں، ہم کتنا کتنا کھاتے ہیں، کیا کرتے ہیں، اور پھر بعض چیزیں حلال ہیں لیکن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں شامل نہیں ہیں، وہ بھی زندگی میں داخل ہوتی جا رہی ہیں یہود و نصارہ کی مشابہت میں۔ ٹھیک ہے، اب گنوانے کا ٹائم نہیں ہے، لیکن ہم میں سے ہر شخص شعوری طور پر سوچے کہ کیا کیا چیز میری زندگی میں اتنی زیادہ شامل ہو گئی ہے۔ اور پھر یہ کہ یہاں پر مشابہت کے ساتھ مجھے ایک اور بات بھی یاد آ رہی تھی کہ روکا گیا کہ عورتیں مردوں کی مشابہت اختیار نہ کریں، مرد عورتوں کی مشابہت اختیار نہ کریں، اور لیکن وہ چیز بھی اب عام ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ان سب چیزوں پر انشاءاللہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم روتے تو ہیں کہ مسلمان تباہ ہو رہے ہیں، مسلمان ذلت و رسوائی کا شکار ہیں، غلامی میں ہیں، جسمانی غلامی میں نہیں ہے تو ذہنی غلامی میں ہیں، زوال ہے، روز بروز کی پستی بنیادی اسباب ہیں جو بنتے جا رہے ہیں۔ تو ہم یہ نہیں سوچتے کہ یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے۔ ہم میں سے ہر کوئی اگر اپنا اپنا عمل بدل لینا تو ہم چند لوگ مل کر ہی تو یونٹ بنتے ہیں، اور پھر یہ سارے یونٹس یعنی اکائیاں جو ان سے پورا پھر وہ معاشرہ بن جاتی ہیں۔ تو اگر ہم حقیقی ترقی، خوشحالی چاہتے ہیں نا اور دنیا میں عزت چاہتے ہیں تو عزت اسی طرح حاصل ہوگی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کو حاصل ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، انہوں نے کیا کیا تھا؟ صرف دین الہی کو پکڑ لیا تھا۔ اور آپ دیکھ لیں کہ پھر عمر رضی اللہ عنہ کا کردار دیکھیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تو ہیں ہی، وہ تو اسوہ کامل ہیں، لیکن صحابہ کو دیکھ لیں آگے، ان کی زندگیاں سادہ ہیں اور وہ کسی سے متاثر نہیں ہوتے تھے۔ کیا پہنا ہوا ہے، اگر تو جو پہنا ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہے تو اسی پہ راضی ہیں، انہیں کچھ نہیں ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا۔ تو یہ ہمت اور ایمانی اثر ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا ہے کہ اگر ہمارا حلیہ، ہمارے چال ڈھال، ہمارا کھانا پینا، ہمارے گھر کے جو بھی پیٹرنز ہیں یا رسم و رواج ہیں، اگر وہ ان پر شریعت کی مہر ہے تو ہم لوگوں سے کیوں ڈریں؟ ہم لوگوں میں کیا بننا چاہتے ہیں؟ ہم مسلمان ہی آپس میں لوگوں کو کیوں گھروں میں بلانے سے شرمائیں کہ جی ہمارے گھر میں دینی ماحول ہے اور لوگ ہم پر کوئی تان کریں گے؟ تو کرتے رہیں۔ ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ اس کو ہم دیکھیں گے، یہیں تک پڑھتے ہیں۔ اگر آپ نے کچھ شیئر کرنا ہو تو کر دیں، پھر اس پہ ختم کرتے ہیں۔ جی کسی نے کوئی بات کرنی ہو، نہیں تو اگلی دفعہ انشاءاللہ کر لیں گے۔ اوکے، دعا پڑھ لیتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔